जिब्रान नासिर है ना 2 महाज पे नहीं लड़ रहा है, 3 महाजों पे लड़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ भी लड़ रहा है, ज़हीर के खिलाफ भी केस लड़ रहा है। अब तो उसके अपने खिलाफ भी लोगों ने जो चीजें ना बातें करना शुरू कर दी हैं, लेकिन मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। वो कलमा गो मुसलमान है, उसके ऊपर वार किए जा रहे हैं। वो महज इसलिए किए जा रहे हैं ताकि वो अपने मसाइल में उलझ जाए और केस से उसकी तवज्जो हट जाए। मुझे नहीं लगता कि ये जो मौजूदा आईओ है वो भी कोई सही ट्रैक पे चल रहा है। वो जो वकील साहब वहाँ बैठते हैं, उसके कंप्लीट बिहेवियर से, जिस तरह से जो उसका अंदाजे बयां है, कहीं से वकील लगते हैं कि एक वकील अपने क्लाइंट की उसकी गैर मौजूदगी में उसकी सीक्रेसी को आउट करेगा। सर इस पर भी केस होता है? जी बिल्कुल होता है। इस पे कोड ऑफ कंडक्ट, ये मिसकंडक्ट है। पुलिस का चालान कितना अहम होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो इस केस का रुख का तयन करेंगी? देखें अली, चालान होते ही एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट होती है, चालान में वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट होगी ना, वो उनके सामने लाई जाएगी। अब यही बात हो रही है कि जितना डिले होता चला जाएगा तो वो उसमें मैनिपुलेशन का खतरा है। तो उससे बेहतर है कि अभी भी 6 तारीख तक, यानी आज 3 तारीख है ना, 3 दिन का टाइम है। एक तो बीच में छुट्टियां भी आ रही हैं। इनको कॉम्प्रिहेंसिव एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए हाई कोर्ट में। मुझे नहीं लगता कि ये जो मौजूदा आईओ है वो भी कोई सही ट्रैक पे चल रहा है। देखिए, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूबर्स उस पर वॉच डॉग की तरह आप उस पर नजर रख कर बैठे हुए हैं। मेहदी अली काज़मी के वकला भी उस पर नजर रखकर बैठे हुए हैं। लेकिन स्टेट क्या कर रही है? स्टेट के डीपीपी भी तो अपीयर हो रहे हैं ना, उसके सरकारी वकील भी अपीयर हो रहे हैं ना, तो उन पे भी नजर रखनी चाहिए। उनको कहा जाना चाहिए कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन को तो एक पेज पे लेकर आए। अच्छा सर, एक चीज़ मैं अभी आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले से। इनसे पहले जो थे सईद रिंद साहब से पहले शौकत शहानी साहब थे, उनका हमने भी इंटरव्यू किया अपने व्यूज़ मैटर चैनल पे, और उसको कोर्ट में प्रोसीडिंग का हिस्सा भी बनाया गया, वहाँ पर चलाया गया, और उसके हवाले से काफ़ी उनको उसका सामना भी करना पड़ा। और उनके पास कुछ सवालात के जवाबात नहीं थे, जो चीज़ें हम उनसे पूछना चाह रहे थे, जो उनको बतानी चाहिए थी, उन्होंने वो उस तरह से उस हवाले से नहीं बताया। अब जिब्रान नासिर साहब ने भी इस हवाले से खदशे का इज़हार किया। कल उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो नए तफ्तीशी अफसर हैं सईद रिंद साहब, तो हमारा उन पर भी एतमाद उठता जा रहा है। पिछले 4-5 दिन के अंदर जो कुछ उन्होंने किया है, उन पर अब इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और उनकी तब्दीली के हवाले से गौर किया जा रहा है, उनको चेंज होना चाहिए। कुछ दफात भी हैं वो हटाई जा रही हैं, कुछ ऐड की जा रही हैं, तो थोड़ा मामला गड़बड़ हमें दिखाई दे रहा है, हमें बू आ रही है इससे। तो क्या समझते हैं आप कि अब तक 4 तफ्तीशी अफसर, ये चौथे अफसर है जो काम कर रहे हैं, क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है इस केस के अंदर? देखिए, जिब्रान नासिर का कंसर्न बिल्कुल सही है। एक तो उस जिब्रान नासिर के ऊपर जो है ना 2-3 जगहों से एंगल से वार किया जा रहा है। आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स उन पे मजहब के हवाले से और फिरके के हवाले से उसके ऊपर कर रहे हैं। मैं उसे पर्सनली जानता हूँ जिब्रान नासिर को। वो कलमा गो मुसलमान है और हमारी तरह है। ये जो उसके ऊपर वार किए जा रहे हैं वो महज इसलिए किए जा रहे हैं ताकि वो अपने मसाइल में उलझ जाए और केस से उसकी तवज्जो हट जाए। ये बहुत गलत बात है, ऊंची हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं आईओ की तरफ। उसके कंसर्न बिल्कुल सही है। कंप्लेनेंट, जैसे मैंने कहा ना कि प्रोसिक्यूशन जो बनती है ना, वो स्टेट और कंप्लेनेंट दोनों मिलके साथ चलते हैं, और बाकी साइड जो होती है वो डिफेंस साइड होती है। अगर कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड नहीं है इन्वेस्टिगेशन से, तो उसका ये राइट बनता है कि वो बार बार उसको चेंज करवाए। बार बार से मेरी मुराद ये है कि जहां उसको खदशा महसूस हो, जहां उसको कंसर्न शो हो उसके, तो उसको सेटिस्फाई, कंप्लेनेंट का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो इसके कंसर्न जो है अपना जिब्रान नासिर के बिल्कुल सही हैं। और मुझे भी और आप सब लोगों को, आप सब लोग देख रहे हैं, शहानी के बाद जो ये नए आईओ हैं, इन्होंने भी कोई सही तरीके से उस केस को नहीं किया है और सही तरीके से डील नहीं करे। बल्कि जी 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 बल्कि सर मैं ये कह रहा था कि जिब्रान नासिर साहब ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो शायद एक केस तो मुलजिम ज़हीर और दीगर के खिलाफ लड़ ही रहे हैं, लेकिन शायद एक केस उनको सिंध पुलिस के खिलाफ भी लड़ना पड़ा है, और उसमें उनको लगता है कि जो आईजी हैं, जो डीआईजी हैं, जो एआईजी हैं, वो शायद इसके अंदर जो है ना वो शफाफ तहकीकात करना ही नहीं चाहता। ये उनके अल्फाज हैं। ये तो बदकिस्मती है ना अली, हमारी पाकिस्तान की तारीख में। ये खाली सिंध में नहीं, हर जगह इन्वेस्टिगेशन का किरदार किस तरह से रहा है। ये केसेस क्यों मल्टीप्लाई होते रहे हैं? इन्हीं इन्वेस्टिगेशंस की वजह से होते रहे। वो
کس طرح سے ٹیمپٹیشنز ان کو دی جاتی ہیں، اور اس میں لگ رہا ہے ٹیمپٹیشنز دی جا رہی ہیں یا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، علی یہ جو جبران ناصر ہے نا، 2 محاذ پہ نہیں لڑ رہا ہے۔ جبران ناصر 3 محاذوں پہ لڑ رہا ہے، انویسٹیگیشن کے خلاف بھی لڑ رہا ہے، ظہیر کے خلاف بھی کیس لڑ رہا ہے، اب تو اس کے اپنے خلاف بھی لوگوں نے جو چیزیں نا باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس کا جگرا ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو فیس کر رہا ہے۔ اور آپ یقین جانیں علی، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کراچی میں ہیں، ہی از ویری نون پرسنالٹی جبران ناصر، ہی از کوائٹ ینگر ٹو می، لیکن میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں، وہ کلمہ گو مسلمان ہے۔ دیکھیے، ہر کسی کے اپنے ویوز ہو سکتے ہیں نا، لبرل ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، لبرل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان کلمہ کو مسلمان ہے، اس پہ یہ فنگر ریز کرنا، یہ آپ بہت بری حرکت کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، اور اس کے ریپرکشنز اور امپلیکیشن انہی کو دیکھنی پڑے گی۔ اچھا، میں سر ایک اور بڑی اہم چیز، وہ ہم بات اس پہ نہیں کرنا چاہتے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز میں نہ گھسا جائے، نہ اس کو اس کا حصہ بنایا جائے کنورسیشن کا، لیکن اس حوالے سے کورٹ کے بھی احکامات آگے، جو آپ کو معلوم ہے کہ جو یوٹیوب پر جو کیا جا رہا ہے، ہم نے دیکھا اس حوالے سے ایک ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس آئی جس میں نور بی بی موجود تھیں، یعنی کہ ظہیر کی والدہ اس میں تھیں، اس میں ایک وکیل صاحب بیٹھے تھے اور ایک یوٹیوبر خاتون تھیں۔ اس پریس کانفرنس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ اس کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، شاید کوئی ہمدردی کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کی سمپتی حاصل کرنے کی ٹرائی کی جا رہی ہے، یا مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے اس کے اندر؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، اور کس طرح سے آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں؟ علی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اور اپنے آڈینس سے کہیں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ وہ جو وکیل صاحب وہاں بیٹھتے ہیں، اس کے کمپلیٹ بیہیویئر سے، جس طرح سے جو اس کا انداز بیاں ہے، کہیں سے وکیل لگتے ہیں وہ؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس پریس کانفرنس کا تو میں نے پورا آپریشن کیا ہوا ہے، ایک چینل پہ وہ چلا بھی ہے، ان کی ایک ایک بات کو میں نے جو ہے نا اس کو رسپونڈ بھی کیا ہے۔ دیکھیں، مذہب کارڈ کیا، یہاں پہ فرقہ واریت کی بات کی جا رہی ہے، شیعہ سنی کی بات، کیا ہمارے ملک میں پہلے ہی مسائل کم ہیں کہ آپ لسانیت کی بنیاد پہ، فرقہ واریت کی بنیاد پہ، محض اپنے کیس کو کی توجہ اس سائڈ سے ہٹا کر، کیس کی سائڈ سے ہٹا کے دوسری طرف لانے کے لیے آپ فرقہ واریت کا کر رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ صرف اس کا جبران ناصر کا کام نہیں ہے، ایز اے قوم، ایز اے عام شخص بھی ان کے خلاف کمپلین کی جا سکتی ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ اور پنجاب بار کونسل میں لاہور کے وکلا بہت اچھے وکلا ہیں، بڑے کمپیٹنٹ وکلا ہیں، میرا جو انٹریکشن رہا ہے ان کے ساتھ، آپ یقین کریں، سندھ کے لیے مشہور ہے کہ یہ مہمان نواز ہے، لیکن میں جب بھی لاہور آیا ہوں، اسلام آباد گیا ہوں، راول پنڈی گیا ہوں، ہائی کورٹس میں، اتنے مہمان نواز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے میرے ساتھ جس طرح سے ان کا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کو وہ وکلا کے نام پہ صرف کالا کوٹ پہن کے، کالی ٹائی پہن کے آپ وکیل نہیں بن جاتے۔ آپ وکیل دیکھیں، ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت کام کرتا ہے، پنجاب بار کاؤنسل کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے، سندھ بار کاؤنسل کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ہمارا پاکستان بار کاؤنسل کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں کی۔ اب آپ دیکھیں اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کے اپنے کلائنٹ کی جو سیکریسی ہے وہ آؤٹ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کس ایتھکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک وکیل اپنے کلائنٹ کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی سیکریسی کو آؤٹ کرے گا؟ سر اس پر بھی کیس ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، اس پہ کوڈ آف کنڈکٹ، یہ مس کنڈکٹ ہے۔ لاہور میں چاہیے پنجاب بار کاؤنسل میں اس کے خلاف کمپلین فائل کریں اس پر۔ بالکل ٹھیک ہے سر، کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا ذاتی آپ سے کوشچن ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے کنفیوزڈ ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں، انہیں کلیئر نہیں ہو پا رہا قانون کیا ہے۔ آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ جو کم عمری کی شادی ہے، جو ینگ بچے شادی، کم سن بچے شادیاں کرتے ہیں، اس حوالے سے آئین ہمارا کیا کہتا ہے، آئین پاکستان کیا کہتا ہے، ہمارا قانون کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اسلام تضادات بھی ہیں سر، کچھ جی معذرت، میں آ رہا ہوں، کچھ تضادات بھی اس کے اندر ہیں۔ میں اس چیز پہ آ رہا ہوں۔ علی، میں پڑھاتا بھی ہوں یونیورسٹیز میں، ٹھیک ہے نا، لا اسٹوڈنٹس کو۔ ہمارے یہاں 2 قسم کی سورسز ہیں لاز کی، ایک ہے اسلامک سورس آف لا، دوسری ہے ویسٹرن سورس آف لا۔ ویسٹرن سورس آف لا میں کانسٹیٹیوشن، اس کے بعد اسٹیچوٹس آ جاتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو لاز آ جاتے ہیں،
جب ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو وہ پرائم سورس ہو جاتا ہے. جتنے بھی لاز بنیں گے اس کے سبارڈینیشن میں بنیں گے, اس کے اگینسٹ ریپگننسی میں نہیں بنیں گے, اس کی انکنسسٹنسی میں نہیں بنیں گے. جب ہم اسلامک لاز کی بات آ جاتے ہیں سورس پہ, تو قرآن شریف ہمارے پاس پرائم سورس ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سنہ ہے, حدیث ہے, قیاس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آ جاتی ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ آیا یہ جو تضادات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ تضادات کیا ہیں؟ تضادات بالکل نہیں ہے. آرٹیکل 2A کانسٹیٹیوشن کا آبجیکٹو ریزولوشن, جس میں یہ کلیئر کہا گیا ہے کہ جتنے بھی قوانین پاکستان میں بنیں گے وہ اسلامک انجیکشنز کے اندر بنیں گے. بیسک اسٹرکچر جو ہے نا ہمارا وہ اسلامک انجیکشنز ہیں, اس سے باہر نکل کے نہیں بنا سکتے. تو آج تک جتنے بھی قوانین بنے ہیں, یہ جو ہے چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے, میرج ایکٹ جو ہے وہ, یا دوسرے قوانین, یہ شریعت کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں. اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں یہ شریعت سے انکنسسٹنسی میں ہے, متصادم ہے, تو آرٹیکل 203D کانسٹیٹیوشن میں ہے, جو کہ شریعت کورٹ کو, فیڈرل شریعت کورٹ کو جوڈیشل ریویو کا رائٹ دیتا ہے کہ وہاں جا کر آپ اس کو کلعدم قرار دیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ جو لوگوں کے ذہن میں غلط پرسیپشن ہے نا کہ اس کیس کے حوالے سے اگر شریعت کورٹ میں جا کر کلعدم قرار دلوائیں گے تو اس کا پروسپیکٹو ایفیکٹ ہوگا, اس کا ریٹروسپیکٹو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 12 کہتا ہے وہ ریٹروسپیکٹو کو کرمنل کیسز میں پروٹیکٹ کرتا ہے. تو آگے چل کے وہ ہوگا. پہلی بات تو ابھی تک اگر شریعت کورٹ نے کوئی جوڈیشل ریویو نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ سارے قوانین آج کی ڈائنامک کو دیکھتے ہوئے, دیکھیں اکثر لوگ مثال دیتے ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جی بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں وہ ڈائنامکس تھیں اس وقت, وہ ساری چیزیں تھیں, اس میں ولی کا کانسیپٹ تھا, اس میں ولی کو تو آپ مان ہی نہیں رہے نا, ٹھیک ہے. اور آج کی ڈائنامکس الگ ہے. ان ڈائنامکس میں رہتے ہوئے یہ جو قوانین اسلامک انجیکشن میں بنائے گئے ہیں, تو آج تک اگر شریعت کورٹ نے اس کا نوٹس نہیں لیا ہے تو یہ سمجھے شریعت کے مطابق ہی بنائے گئے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے سر, بہت اچھا آپ نے کلیئر کر دیا. اور بہت ساری کنفیوژنس تھیں جو آپ نے اس شارٹ ٹائم کے اندر, میں نے ٹائم میں سے کافی لے لیا آپ کا, لیکن بہت سارے سوالات ابھی اور بھی ہیں, بہت ساری چیزوں پہ آپ سے اور بھی بات کرنی ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کو فیوچر کے اندر بھی ہم ڈسٹرب کریں, آپ کو تنگ کریں اور آپ سے رہنمائی لیں, کیونکہ ہم تو نہیں, I'll be happy, I'll be more than happy, اور you are always welcome. نائس آف یو سر. بس ہم نے اپنا سوشل تو ہمارا پوسٹ مارٹم چلتا ہی رہتا ہے, لیکن قانونی جو پوسٹ مارٹم ہے وہ آپ سے بہتر شاید کوئی نہیں کر سکتا. آپ ایک سینئر سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور اس معاملے پر آپ گہری نظر رکھے ہیں, اور آپ سے ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی ہم اس حوالے سے انفارمیشن لیتے رہیں گے اور آپ کا تجزیہ بھی لیتے رہیں گے. ناظرین اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.